بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور آج اس سلسلے کا 38واں پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ صلح حدیبیہ کے بعد قریش کے 3 بڑے بڑے سردار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ، یہ تینوں مدینہ شریف آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ آج مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے ہمارے حوالے کر دیے۔ اور پھر یہ جو صلح ہے حدیبیہ کے مقام پہ جو ہوئی، امن کا معاہدہ، جنگ بندی کا معاہدہ، اور 10 سال کے لیے ہے، اس سے مسلمانوں کو جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ امن و امان کی صورتحال میسر ہوتی ہے اور دین کی دعوت دینے کا موقع ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے جو معروف ممالک تھے، سلطنتیں تھیں، حکومتیں تھیں، ان کے سربراہان کو دین کی دعوت دینے کے لیے خطوط لکھنے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ایک مہر بنوا لیں، اس لیے کہ جو اس وقت کی مہذب دنیا ہے، وہاں کے جو بادشاہ ہیں وہ کسی بھی خط کو بغیر مہر کے قبول نہیں کرتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس کے اوپر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، سب سے نیچے محمد، اس کے اوپر رسول اور سب سے اوپر اللہ۔ تو یہ انگوٹھی جو ہے اسی کو بطور مہر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے۔ تو اس وقت جو بڑے بڑے ممالک تھے ان کے سربراہان کو اور جو بڑے بڑے قبیلے تھے ان کے سرداروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط ارسال کیے اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو بطور ایلچی کے منتخب فرمایا جنہیں ان ممالک کا علم تھا، ان کے بارے میں جان بوجھ تھی۔ علامہ سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب رحمۃ للعالمین میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایلچی 1 محرم سن 7 ہجری میں روانہ کیے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو خط لکھا۔ حبشہ پرانا نام ہے، آج کل اس کا جو جدید نام ہے وہ ایتھوپیا ہے۔ نجاشی کا اصل نام اصحمہ تھا، لیکن وہاں کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا، جیسے مصر کے بادشاہ کو کافی عرصے تک فرعون کہا جاتا تھا۔ مشہور محقق ڈاکٹر محمد حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی، اس کتاب میں انہوں نے اس خط کا مکمل متن لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو جو خط لکھا اس کا متن یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے رسول محمد کی طرف سے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی طرف، سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ میں آپ کے سامنے اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، وہ معبود جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم ایک روح ہیں اللہ کی طرف سے اور ایک فرمان ہے جو اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ حضرت مریم جو کنواری، پاک اور اللہ کی حفاظت میں تھیں، اللہ کی روح اور پھونک سے حاملہ ہوئیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایسے ہی پیدائش ہوئی جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی، کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے انہیں پیدا کیا۔
میں آپ کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ میں آپ کو اللہ کی اطاعت پر ثابت قدم رہنے کی دعوت دیتا ہوں، اور یہ کہ میرا اتباع کریں اور اس وحی پر ایمان لائیں جو میرے پاس آئی ہے، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں آپ کو اور آپ کی فوجوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے نہایت خیرخواہی سے آپ تک پیغام پہنچا دیا ہے۔ آپ کے لیے بہتر ہے کہ میری نصیحت قبول کریں۔ سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ یہ خط کا متن ہے، اور روایات میں یہ آتا ہے کہ جب نجاشی نے یہ خط پڑھا تو اس نے ادب سے خط کو اپنی آنکھوں سے لگایا، اپنے تخت سے نیچے اترا اور اسلام قبول کر لیا۔ جو دوسرا خط ہے وہ مصر کے بادشاہ کو بھیجا گیا، مقوقس اس کا نام بتایا گیا ہے، اور حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کو بطور ایلچی کے بھیجا گیا۔ اس خط کا جو متن ہے وہ اس طرح ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے رسول محمد کی طرف سے قبطیوں کے بادشاہ مقوقس کی طرف، سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ، سلامتی میں رہو گے، اور اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا۔ اگر تم انکار کرتے ہو تو تمام قبطیوں کا گناہ بھی تمہارے حصے میں آئے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت لکھی: یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، کہ اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم صرف خدا کی بندگی اور اطاعت کرنے والے یعنی مسلمان ہیں۔ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ یہ خط لے کر مصر کے بادشاہ مقوقس کے پاس جاتے ہیں، اور اس سے یوں کہتے ہیں کہ اس ملک میں یعنی مصر میں آپ سے پہلے بھی ایک بادشاہ گزرا ہے، فرعون کی طرف اشارہ، کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اللہ نے اسے دنیا و آخرت کے بدترین عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو بہتر ہے کہ آپ دوسروں سے عبرت حاصل کریں قبل اس کے کہ دوسرے آپ سے عبرت حاصل کریں۔ تو مقوقس نے کہا کہ ہمارا اپنا ایک دین ہے، اور ہم اپنا دین تبھی چھوڑیں گے جب ہمیں یقین ہو کہ جس دین کے لیے ہم اپنا دین چھوڑ رہے ہیں وہ دین زیادہ بہتر ہے۔ اس نے کچھ وقت مانگا، اور اس کے بعد اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خط کا جواب دیا، جس میں یہ تھا کہ آپ کا ایلچی میری طرف آیا ہے، اور میں نے اس کا احترام کیا ہے، اس کی عزت کی ہے، اور مجھے معلوم تھا کہ یہ جو زمانہ ہے یہ آخری نبی کے آنے کا زمانہ ہے، لیکن میں یہ گمان کرتا تھا کہ یہ جو آخری نبی ہیں یہ ملک شام سے آئیں گے، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ عرب سے آئیں گے۔ اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے لیے کچھ تحفے بھیجے ہیں، 2 کنیزیں بھیجی ہیں، کپڑے بھیجے ہیں، اور ایک خچر بھیجا ہے آپ کے لیے۔ لیکن اس خط میں اس نے اسلام قبول کرنے کا یا نہ قبول کرنے کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تحائف قبول کیے۔ جو 2 کنیزیں بھیجیں ان میں ایک کا نام ماریہ ہے اور دوسری کا نام سیرین ہے۔ حضرت ماریہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا، اور حضرت سیرین کو صحابی رسول حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ یہ مصر کے بادشاہ کی طرف جو خط ہے اس کا حال ہے۔ تیسرا خط جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے وہ ایران کے بادشاہ کی طرف ہے، کسریٰ کی طرف۔ اس خط کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا، اور خط کا متن یوں ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے رسول محمد کی طرف سے ایران کے بادشاہ
کسریٰ کی طرف، سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ پھر آپ نے سورہ یاسین کی ایک آیت یہاں پر لکھوائی، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ یہ رسول ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہے اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ مزید یہ لکھا کہ مسلمان ہو جاؤ، سلامتی میں رہو گے، اگر تم انکار کرتے ہو تو آتش پرستوں کا گناہ بھی تمہارے حصے میں آئے گا۔ کسریٰ نے جب یہ خط دیکھا تو غصے میں آ گیا اور بدتمیزی کی، گستاخی کی، اور اس نے یہ کہا کہ میری رعایا کا ایک معمولی شخص مجھے خط لکھتا ہے اور اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھتا ہے، اور یہ کہہ کے اس نے خط کو پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کی بادشاہت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کرے، اور بعد میں ایسا ہی ہوا۔ کسریٰ نے مزید یہ کیا کہ یمن میں اپنے گورنر بازان کو لکھا کہ 2 بندے بھیجو مدینہ اور اس شخص کو گرفتار کر کے میرے پاس بھیجو۔ بازان جو ایران کا گورنر تھا یمن میں، اس نے 2 بندے بھیجے اور جو مدینہ پہنچے اور آ کے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے بادشاہ کا فرمان پڑھا کہ ہمارے شہنشاہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم آپ کو گرفتار کر کے ان کے سامنے پیش کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 بندوں سے کہا کہ تم مہمان ہو، آج آرام کرو، کل بات کریں گے۔ تو اگلے دن وہ دوبارہ آ جاتے ہیں اور وہی فرمان پڑھ کے سناتے ہیں کہ ہمارے شہنشاہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے لے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میرے خدا نے تمہارے شہنشاہ کو قتل کر دیا ہے، اور ہوا بھی ایسے ہی کہ اسی رات بادشاہ کے اپنے بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب یوں کرو کہ اپنے نئے بادشاہ کو میرا یہ پیغام دو کہ اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کی حکومت برقرار رکھی جائے گی، اور اسے یہ بھی کہو کہ میری حکومت اور میرا دین بہت جلد ایران میں نافذ ہونے والا ہے۔ تو یہ دونوں آدمی واپس یمن جاتے ہیں اور وہاں کا جو گورنر ہے جس کا نام بازان ہے، جو ایران کا نمائندہ ہے، اسے یہ خبر دیتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے، اور چند دن بعد ہی ایران سے بھی خط آ جاتا ہے کہ جو بادشاہ ہے وہ قتل ہو چکا ہے اور نیا بادشاہ آ گیا ہے، اور جو تاریخ اس میں بتائی جاتی ہے بادشاہ کے قتل ہونے میں، وہ وہی تاریخ ہوتی ہے جس روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہوتی ہے۔ تو اس خبر سے بازان بہت متاثر ہوتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے، اور اس کے اسلام قبول کرنے سے یمن کے اندر جو ایرانی مقیم ہوتے ہیں وہ بھی سب کے سب مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو اہم ترین خط ہے، بلکہ جو تمام خطوط سے زیادہ اہم ہے، وہ قیصر روم کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے۔ یہ خط کون لے کر گیا اور قیصر روم نے کیا رد عمل دکھایا، یہ انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں عرض کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔